بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک وہ لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری چیز اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، اور چوتھی چیز وہ آتا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پانچویں چیز ولم یخش الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کی یہ 5 خوبیاں ہوں گی، اللہ پر ایمان بھی ہوگا، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہوگا، وہ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے یہ ہدایت پا جائیں گے. خدا کرے کہ یہ 5 صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، تاکہ صحیح معنی کر ہم اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں سے محبت رکھنے والے، مسجدوں کی حفاظت کرنے والے، اور مسجدوں کی تعمیر کرنے والے بن جائیں. مسجدوں سے محبت رکھنا اور مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنا، یہ تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اسے مسلمانوں کی پہچان فرمایا گیا ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم کسی کو مسجد جاتا ہوا دیکھو تو اس کی ایمان والا ہونے کی گواہی دو. تم کسی کو مسجد جاتا ہوا دیکھو تو ظاہر بات ہے مسجد جائے گا تو کیوں جائے گا؟ اللہ کے گھر سے اسے محبت ہے، اور اللہ کے گھر میں پہنچ کر کچھ اللہ کی عبادت کرے گا، کچھ رکعتیں نماز پڑھ لے گا، تو فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہو جسے آپ دیکھو تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. اور مسجدوں سے محبت اور مسجدوں سے لگاؤ رکھنا، تو یہ مسلمانوں کی خاص نشانی بتلایا گیا ہے. کس اعتبار سے نشانی ہے؟ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ لوگوں ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ چیز اس علامت کے ذریعے سے، اس نشانی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. ایمان والا ہونے کی نشانی یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھتا. ایمان والے ہونے کی نشانی اور ایمان والا ہونے کی علامت یہ ہے کہ الصلاۃ، وہ نماز پڑھتا. ظاہر بات ہے کہ ہمارے مومن ہونے کی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے. اور نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اور وہی نماز ہے جو مسجد میں پڑھی جائے. کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو آباد کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنا گھر بنایا. آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آباد کرنے سے پہلے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس دنیا میں آباد کرنے سے پہلے اللہ پاک نے اپنا گھر بنوایا ہے. اس سے معلوم ہے کہ اللہ کا گھر اور مسجد
مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ مسجد کے بغیر اسلام کا تصور ناقص اور نامکمل ہے۔ اسلام اور مسجد دونوں لازم ملزوم ہیں۔ نہ اسلام کو مسجد سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ مسجد کو اسلام سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس زمین کی جو ابتدا ہے وہ بھی اللہ کے گھر مسجد ہی سے ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ دنیا میں پہلے زمین نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین بنانے کا فیصلہ فرمایا تو پانی کے اوپر ایک بلبلے کی نشانی ایک پانی کے اوپر موجود تھی، اور اس بلبلے کی جگہ پر آج اللہ کا بابرکت گھر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، جسے کعبہ کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسجد یعنی کہ دنیا کی زمین کو بنانے کا فیصلہ فرمایا اور زمین کو بچھانے کا فیصلہ فرمایا، زمین کو پھیلانے کا فیصلہ فرمایا، تو اسی بلبلے کی جگہ سے جہاں پر آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے وہیں سے زمین کو پھیلایا گیا اور وہیں سے پوری دنیا کی زمین کو بچھویا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اس زمین کی ابتدا اور زمین کا آغاز وہ بھی اللہ ہی کے گھر سے ہے۔ تو ہم کیسے اللہ کے گھر سے دستبردار ہو سکتے ہیں، اور ہم کیسے اللہ کے گھر چھوڑ سکتے ہیں، اور کیسے ہم اللہ کے گھر سے دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ محترم بزرگوں اور دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کمرے بعد میں بنائے، اور اللہ کا گھر مسجد جسے آج مسجد نبوی کہا جاتا ہے اسے پہلے بنایا آپ علیہ السلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری آبادی سے پہلے اور ہمارے گھروں کی آبادی سے پہلے اللہ کے گھر کی آبادی ہے، اللہ کے گھر کا وجود ہے، مسجد کا تصور ہے، اور مسجد کے تصور کے بغیر اسلام نامکمل اسلام ہے اور ناقص اسلام ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس موجودہ دور کے اندر اپنا تعلق اللہ کے گھروں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ مضبوط کریں، تعمیرات کے اعتبار سے، مسجدوں میں پہنچ کر عبادت کرنے کے اعتبار سے، اور مسجدوں کی حفاظت کے اعتبار سے۔ جب کبھی کسی قسم کی کوئی آنچ اللہ کے گھروں پر آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا ارشاد ہے، من بنا مسجدا للہ تعالی، جس کسی نے دنیا کے اندر کوئی مسجد اللہ کے لیے بنا دی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان دنیا میں مسجد بنانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بہت سے خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جو مکمل زمین کی خریدی سے لے کر مسجد کے مینار تک اور مسجد کے صفوں تک اور حتیٰ کہ امام و مؤذن مسجد کے خدام کی تنخواہوں تک، ہمارے شہر میں بھی مختلف شہروں میں ایسے خوش نصیب لوگ موجود ہیں، پورا کا پورا خرچہ فرد واحد اکیلا انسان برداشت کرتا ہے، ایسے خوش نصیب ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ محدثین کرام نے اس جیسی احادیث مبارکہ کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنائے۔ تو ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق نہ زمین خرید سکتا ہے، نہ یہ بلڈنگ مسجد کی بنا سکتا ہے، نہ اس کے سارے اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ تو محدثین کرام نے اس کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ ہر آدمی تعمیر مسجد میں جہاں کہیں اللہ کا گھر بن رہا ہو، جہاں کسی اللہ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی ضرورت کی چیز، کسی چیز کی ضرورت ہو، اور کہیں سے آواز لگ رہی کہ ہم فلاں اللہ کے گھر کے لیے فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، تو میری حیثیت ہے کہ میں وہ چیز دے سکتا ہوں تو دے دینا چاہیے۔
اپنی حیثیت کے مطابق اگر میں دے سکتا ہوں 1,00,000 روپے تو 1,00,000 روپے دے دے، میں 1,000 روپے اللہ کے گھر میں دے سکتا ہوں 1,000 ہی روپے دے دے، میں اللہ کے گھر میں 100 روپے دینے کی طاقت رکھتا ہوں 100 روپے ہی دے دے، اور میں اللہ کے گھر میں 10 روپے دینے کی طاقت رکھتا ہوں 10 ہی روپے دے دے، اور میری طاقت اتنی ہے کہ بس 1 روپیہ ہی اللہ کے گھر میں دے سکتا ہوں، 1 روپیہ ہی دے دے۔ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر میں حصہ لیا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، لہٰذا اللہ اپنے شان اپنے طاقت کے مطابق اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ اور جیسے انسانوں کے نصیب ہوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بڑا خوش نصیب آدمی ہے، کتنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بعضوں کے تعلق سے کہا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے گھر سے کوئی سائل کو فقیر خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاتا، کتنا خوش نصیب آدمی ہے وہ جس نے اپنے صرفے سے پوری مسجد اس نے بنوا دی۔ اس اعتبار سے لوگوں کے نصیب گنوائے جاتے ہیں، جیسے انسانوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں اسی طریقے سے روئے زمین کے بعض حصوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ بڑا نصیب والا حصہ ہے جس زمین کے حصے پر کوئی اللہ کا گھر بن جائے، یا زمین کے کسی حصے پر کوئی اللہ کا گھر بنا دیا جائے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر وہ حصہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جس زمین کے حصے پر کوئی مسجد بنا دی گئی۔ احب البلاد الی اللہ تبارک و تعالی مساجدها، کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں۔ ہم اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ ہم بھی روئے زمین کے اوپر یہ بنائی گئی مسجدوں کو دل سے محبت کریں کہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ مساجد اللہ، اللہ کے گھر اللہ کے رحمتوں کے نازل ہونے کے مرکز ہیں، اور مسجدوں سے امن و سلامتی کا پیغام اور درس دیا جاتا ہے، شرور و فتن کا سد باب مسجدوں سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسجدوں سے محبت اس موجودہ زمانے کے اندر اور زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کے ہر اعتبار سے مسجدوں کی حفاظت، مسجدوں سے محبت، مسجدوں میں پہنچ کر عبادت کا اہتمام کیا کریں۔ ماضی میں بھی اور ہر دور کے اندر مسلمان جہاں بھی رہے ہیں اور مسلمان جہاں سے بھی گزرے ہیں تو برابر وہاں مسلمانوں نے اور سلاطین ہند نے برابر اللہ کا گھر مسجد بنا دیا ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر بڑی عالیشان مسجدیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر زمانے کے مسلمانوں نے اپنی آبادی سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرنا اپنا فریضہ سمجھا ہے، ہر زمانے کے اندر۔ اور مسجد جہاں بنائی جاتی ہے یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ کسی کے زمین پر قبضہ کر کے کبھی مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر کبھی کوئی کسی کے ناجائز جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بناتا ہے تو یاد رکھنا وہ مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے وہ۔ اور اس ناجائز جگہ پر تعمیر کردہ مسجد میں جس کو مسجد کا نام دے دیا جائے اگر نماز پڑھی جائے تو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ایک جائز مقام پر نماز، جائز مقام پر تعمیر کردہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اس لیے کہ شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ قرآن اور حدیث ناجائز مقام پر، غلط جگہ پر، قبضہ کی ہوئی جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہ مسجد ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، موجودہ زمانے کے اندر ہمارا تعلق مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے، مسجد میں حاضری کے اعتبار سے بھی، مسجدوں کے تعمیر کے اعتبار سے بھی،
مسجد میں پہنچ کر عبادت کے اعتبار سے بھی اور مسجدوں کی ہر اعتبار سے حفاظت کے اعتبار سے اپنا تعلق اللہ کے گھروں سے مضبوط رکھیں. انشاءاللہ اللہ اپنے گھر کے طوفیل میں ہماری بھی حفاظت کریں گے. اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ مسجدیں اسلام کا اٹوٹ حصہ نہیں ہیں. مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر مسلمان مسجد میں نہیں پہنچتا. اس لیے کہ ہر مسلمان مسجد میں پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا. اگر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا یعنی کہ مسجد اگر اسلام کا حصہ ہوتی تو ہر مسلمان مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھتا. جب ہر مسلمان مسجد میں پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اسلام سے اس کا کوئی تعلق اتنا مضبوطی کا نہیں ہے. مسجد ایک لازمی حصہ اسلام کا نہیں ہے. اگر لازمی ہوتا تو ہر مسلمان مسجد میں پہنچتا. ہمارے نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اور ہر مسلمان کے مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے خدا نہ کرے کہیں یہ دعویٰ نہ کیا جائے اور کہیں یہ بات میڈیا کے ذریعے سے ہمارے کانوں تک نہ آئے کہ مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے. اس لیے محترم بزرگوں دوستو ہر مسلمان اپنے لیے ضروری سمجھے کہ میں مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھوں. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو ہم اپنا تعلق اللہ کے گھروں سے مضبوط کریں. میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں تو حیرت بھی ہوگی اور شاید پہلے کبھی آپ نے سنی ہوگی تو پھر مزید تازہ ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر کتنے شفیق تھے, کتنے رحم دل تھے کہ نماز حضور پڑھا رہے ہوتے تھے اور نماز پڑھانے کے دوران اگر کسی بچے کے رونے کی آواز حضور کے کان میں پڑتی تھی تو حضور نماز کو مختصر کر دیتے. مختصر کا مطلب ایک لمبی سورت پڑھنے کے بجائے چھوٹی سورت پڑھ کے نماز جلدی ختم کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا باپ مسجد میں ہو, اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو جائے, وہ بے قرار ہو جائے, اس کا دل مسجد لیکن نماز میں نہ لگ رہا ہو. اس لیے اس ماں کے ہمدردی میں اور بچے کے محبت میں آپ علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے تاکہ نماز جلدی ختم ہو جائے تو باپ بچے تک پہنچ جائے, ماں باپ بچے تک پہنچ جائے. کتنے رحم دل تھے. لیکن آپ علیہ السلام اتنے رحم دل ہونے کے باوجود, اتنے شفیق ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے مسجد مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ ہمت کی اور آپ نے جرأت کی اور ایک مجمع عام کے سامنے آپ علیہ السلام فرما کے لوگوں میرا جی چاہتا ہے. کس کا جی؟ پیغمبر اسلام کا. آپ فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں میرے جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دوں مسجد نبوی کے اندر کہ وہ میرے جگہ پر نماز پڑھائے اور میں چند جوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن جمع کر کے لائیں یعنی لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور میں ان لوگوں کے گھروں پر پہنچوں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا مسجد میں نماز کو نہیں آتے ہیں, میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کون فرما رہے ہیں؟ وہ شفیع المذنبین, جن کے بچے کے رونے کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز مختصر فرمایا کرتے تھے. وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسجد کو نماز کے لیے نہیں آتے میرے جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کسی کو ذمہ داری دے دوں اور میں چند نوجوانوں سے ایندھن لکڑیاں جمع کرنے کے لیے کہوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد کے جماعت چھوڑ کر گھروں میں پڑے ہوئے. بعض محدثین نے بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس منشے کو, اپنے ارادے کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ گھر میں بے قصور بچے ہوتے ہیں, بے قصور ضعیف لوگ ہوتے ہیں اور گھر میں خواتین ہوتی ہیں, انہیں تکلیف ہوگی, وہ بے گھر ہو جائیں گے, وہ پریشانی میں آ جائیں گے. اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہے. سوچئے, اندازہ لگائیے, میرا اور آپ کا
مسجد سے تعلق کتنا ضروری ہے، اور اس موجودہ زمانے میں اور کتنی ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں قیامت کی علامتوں میں سے بیان فرمائی ہیں۔ کون سی 3 باتیں ہیں وہ؟ آپ علیہ السلام نے 3 باتیں قیامت کی علامتوں میں سے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں ہی کو سلام کرے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو سلام کرے، چاہے میں اسے پہچانتا ہوں چاہے نہ پہچانتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے ہر کسی کو سلام کرو اور ہر کسی کے سلام کا جواب دو، لیکن آپ دیکھو کہ لوگ صرف جان پہچان ہی کے لوگوں کو سلام کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو سلام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور قیامت کی دوسری علامت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں سے گزریں گے، مسجدوں میں آئیں گے، لیکن مسجد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ بات آج اس زمانے میں، اس دور میں کتنے لوگوں پر فٹ ہوتی ہے؟ میں 1-2 نہیں کہتا، 50 لوگوں کے اوپر، 50 لوگوں کے اوپر اپنے کسی کام سے مسجد میں آتے ہیں، اذان ہوتی ہے چلے جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی چیز مسجد میں دینے کے لیے آتے ہیں، اچھی بات ہے، مسجد کے باہر اذان کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہمارے بھائی ہیں ضروریات سے فراغت کے لیے، طہارت و پاکیزگی کے لیے مسجد سے گزرتے ہیں، لیکن اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو مسلمان مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا اس مسلمان پر حق ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت کہ جو مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے اور نماز کو نہیں آتا، تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سیسا، کانچ، اگر وہ کانچ اگر کسی کے پیر میں چبھ جائے اور کانچ کا اگر کسی کو مار لگ جائے تو کس قدر ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ لوہے سے کٹ جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کانچ سے اگر جسم کٹ جاتا ہے تو بہت ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی واسطہ پڑا ہو تو اندازہ ہوگا، لیکن قیامت کے وہ پگھلا کر پانی کر کے کانوں میں ڈالا جائے۔ اور پوری دنیا کے صف اول کے بزرگ، جن کو دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی ہے، اور ان کا اصل نامی اسم گرامی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی ان کا نام ہے۔ اپنے زمانے میں ہزار لوگ ان کے در سے توبہ کر کے اٹھتے تھے، اتنا پورا اثر خطاب ان کا ہوا کرتا تھا، اتنا پورا اثر درس ان کا ہوا کرتا تھا۔ اپنے درس میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو اور ایسے آدمی کا انتقال ہو جائے تو ایسے مسلمان کو جو نماز نہ پڑھتا ہو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ آج ہم بزرگوں کو تو مانتے ہیں، لیکن ایسے بزرگوں کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں یہ بات کہتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دوستو، اس گئے گزرے زمانے کے اندر ہر مسلمان اپنے لیے ضروری سمجھے کہ میں مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کروں۔ اس زمانے کا اپنا تعلق مسجدوں سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے آمادہ فرمائے، اور اس کام کی اللہ پاک ہمیں ہمت اور جرأت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا